نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، معزز حاضرین، مجھے اس مرکز رشد و ہدایت، مرکز تعلیم و تربیت میں آ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس ادارے کے بانی کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور خطابت میں ان کا ایک مقام تھا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کرایا. جس وقت یہ جگہ آباد کی گئی ہے اس وقت یہ ویرانہ تھا. اور کیسا ویرانہ تھا؟ جب حضرت نے یہاں اپنی رہائش بھی منتقل کر لی تھی تو میری اہلیہ کے ماموں تھے، میرے بھی ماموں ہو گئے، تو وہ پہلے کمالیہ میں رہا کرتے تھے. حضرت حمدانی صاحب بھی کمالیہ میں ایک عرصے میں رہے، اس لیے ان کی جان پہچان تھی. تو کہنے لگے کہ میں نے مولانا حمدانی سے ملنا ہے. وہ ان سے، حضرت سے بہت متاثر تھے اور کہتے تھے کہ یہ مجاہد ہیں بہت بڑے. انداز بھی ماشاءاللہ مجاہدانہ تھا. تو میں نے بتایا کہ وہ اس طریقے سے، میں خود بھی اس جگہ پہ نہیں آیا تھا، تو معلومات کر کے میں نے پتہ ان کو بتایا. انہوں نے رکشہ لیا اور آئے. جب یہ شیخ پورہ روڈ سے آگے، ملت روڈ سے آگے تھوڑا سا بڑا رکشہ، تو تھوڑا سا آگے آگے کہنے لگا کہ مولوی صاحب معافی چاہنا، اگے جانے ڈر لگتا. تو وہ رکشہ جو ہے وہ مغرب کے بعد، یہ مغرب کے بعد کا تقریباً وقت تھا، یا عشاء کے قریب کا وقت تھا، یہی وقت تھا تقریباً. تو اس وقت رکشہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ اپنا ڈر محسوس کرتا تھا. بس یہ حضرت مولانا محمد رفیع عثمانی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر نے ہمیشہ ویرانوں کو آباد کیا. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے. جس شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے، اس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کا گھر بھی اس میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے، اس شہر کے، اللہ کے گھر کے ہم سب محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے وہ شہر جو بیماریوں کی جگہ ہے وہ شفا کا مرکز بن جائے، ہدایت کا مرکز بن جائے. اللہ تعالیٰ متبرک جگہ پہ اپنے نبی کو نہیں رکھ رہے، بلکہ اپنے نبی کے ذریعے سے نئی جگہ کو متبرک بنا رہے ہیں. تو مدینہ طیبہ آئے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، اور اس کا تعارف بیماریوں کی جگہ کے ساتھ تھا. اور یہاں کا بخار اتنا سخت ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی مدینہ منورہ کے بخار کو، یثرب کے بخار کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، عموماً موت واقع ہو جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اسی شہر میں آئی تھی. بیمار ہوئیں لیکن واپس گئیں، تو راستے میں ابوا کے مقام پہ آپ کا انتقال ہوا. تو جس جگہ میں باہر کا آدمی زندہ بھی نہ رہ سکتا ہو، اس مقام پہ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ مدینے کی فضا بھی شفا والی ہے،
اور مدینے کی مٹی بھی شفا والی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ حضرت جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے تو کہیں سڑک کے نیچے کچی جگہ ہوتی تھی تو وہ نیچے اتر جاتے تھے، کچی جگہ پہ چلتے تھے اور پاؤں گھسیٹ کے چلتے تھے تاکہ زمین کی جو گرد و غبار ہے وہ پاؤں کو بھی لگے، ٹانگوں کو بھی لگے اور اڑ کے اوپر چہرے تک بھی آئے، تو وہاں کا گرد و غبار جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ تراب المدینۃ مومنہ، مدینہ کی جو مٹی ہے وہ مومن ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ یہاں آ کے عالی شان مسجد دیکھ کے، یہ جگہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھے اور آبادی اس کی بڑھتی چلی جائے اور اس کی رونقوں کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتے ہی چلے جائیں۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب کسی اور کتاب نے نہیں آنا، کوئی اور اللہ کی کتاب نہیں آئے گی، آسمان سے کوئی ہدایت کا کہ وہی لے کے کوئی دوبارہ فرشتہ زمین پہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ یہ جو ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں نا، یہ قرآن ہم محفوظ رکھیں گے، ہم نے اس کی حفاظت، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ابھی مجھ سے پہلے جو اعلان کر رہے تھے مولوی صاحب، تو وہ آیت پڑھ کے سنا رہے تھے آپ کو کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں کہ اللہ نے جو آسمان سے نور نازل کیا ہے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تو منہ کی پھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ جیسے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے اور آپ نفس نفیس تشریح فرما تھے، وہی آپ پہ نازل ہوتی تھی، قرآن آپ خود پڑھ کے سنایا کرتے تھے، لیکن آپ کے خلاف دنیا پروپیگنڈا کرتی تھی، کہتی تھی کہ یہ کاہن ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی جاتی تھی۔ تو جب تک آپ کا لایا ہوا دین رہے گا اور اس دین کے خدام رہیں گے، اس وقت تک دین کے خدام کو بھی اپنے زمانے میں تانے سہنے پڑیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانے اور نوعیت کے تھے، ہمارے لیے تانوں کا عنوان بدل گیا ہے، لیکن تانے جو ہیں وہ بدلیں گے نہیں۔ تو وہ اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے ادارے دین کا صحیح کام کر رہے ہیں اور اسی نہج پہ کام کر رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں کیا تھا اور صحابہ اکرام نے دین تابعین کی طرف منتقل کیا تھا اور تابعین نے تبع تابعین کی طرف دین منتقل کیا تھا، ہم اگر اسی منہج پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ دنیا ہمیں تانے کا نشانہ بناتی ہے یا نہیں بناتی۔ اگر دنیا ہمیں تانے کا نشانہ نہیں بناتی تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حسن کو بھی سب مانتے ہوں، جن کے خاندان کو بھی سارے مانتے ہوں، جن کی شرافت کو بھی سارے مانتے ہوں، جن کی صداقت کو بھی سارے مانتے ہوں، جن کی امانت کو بھی سارے مانتے ہوں، لیکن جب وہ اللہ کا دین پیش کریں تو لوگ ان پہ تانے کریں اور ہمارے اوپر تانے نہ ہوں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم اس نہج پہ نہیں ہیں جس نہج پہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور اگر دنیا تانے دے رہی ہے تو پھر ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا ہے، اگر ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اسی دین پہ چل رہے ہیں جس دین کو ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے لیا تھا اور ہماری طرف اس دین کو منتقل کیا تھا۔
کسی نے کیا خوب کہا نا، لازم ہے اسے وادی تہمت سے گزرنا، لازم ہے اسے وادی تہمت سے گزرنا، وہ عاشق تیرا کب ہے جو بدنام نہیں ہے۔ تو جو بھی اس دین کو لے کے چلتا ہے اس کے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، تانے دیا کرتے ہیں، اور خلافت راشدہ کا جو دور ہے وہ تو دین کا دور ہے، اور خلفائے راشدین نے جو کام کیے ہیں نا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا۔ بعض لوگ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کر دیتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، ان کا اتباع کرنے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ خلافت راشدہ کے بعد پھر حضرت حسن کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، یہ 6 ادوار جو ہیں یہ صحابہ اکرام کے دور ہیں اور مبارک دور ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا بہت کام لیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہوں کے دور آنے شروع ہوئے۔ تو یہ اللہ کا جو دین ہے یہ بادشاہوں کے تصرفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور رکھا ہے۔ یہ دنیا میں تعلیمی پالیسیاں ہوتی ہیں نا، ہر ملک کی تعلیمی پالیسی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ ملک چلتے ہیں، ان کی تعلیم چلتی ہے، تعلیم کا نظام چلتا ہے، لیکن یہ قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے یہ بادشاہوں کی پالیسیوں کے تحت چلنے والا نہیں ہے، یہ آزادی کا تقاضا کرتا ہے۔ جب یہ ایوب خان کا دور تھا، جیسے ہمارے اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس زمانے کے اندر بھی ایک کونسل بنی ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کا جو چیئرمین بنایا تھا وہ ڈاکٹر فضل الرحمان تھا، بالکل ملحد قسم کا آدمی تھا، دین کو بدلنے والا تھا، اور اس کونسل میں علماء کی ایک سیٹ رکھی تھی، اور اس سیٹ پہ مقرر کیا حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ہمارے اکابر باقی سارے ملحد بیٹھے ہوئے، لیکن ہمارے اکابر عدد میں کم بھی ہوں، ایک بھی چلا جائے نا، لیکن وہ اپنے علم اور کردار کی وجہ سے سب پہ بھاری ہوئی، وہ سب پہ بھاری ہوئی۔ جب پہلا اجلاس اس کا شروع ہوا نا تو فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ مسائل پہ غور بعد میں کریں گے، پہلے اصولی چیزیں تو طے کریں نا کہ ہم جن مسائل پہ غور کرنا ہے ان مسائل کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے مسئلے لینے ہیں، ہم نے مسئلوں کی دلیل کیا ہوگی، ماخذ کیا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے سب نے یہ کہا کہ بس طے شدہ ہے ماخذ قرآن پاک کا۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ حدیث پاک یہ نہیں، اور یہ فقہا کی جو محنتیں ہیں فقہ مرتب ہوئی ہے یہ نہیں۔ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو اجمی بادشاہوں کی سازش ہے، یہ بادشاہوں نے مرتب کرائی۔ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ جن لوگوں کے ذریعہ سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے اور جن کے ذریعہ سے فقہ ہم تک پہنچی ہے تو ان کی تو بادشاہوں سے کبھی بڑی نہیں، تو ان کے ذریعے سے سازش ہونی تھی۔ فرمانے لگے کہ سب سے پہلے جن کے ذریعہ سے یہ فقہ ہم تک پہنچی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں سے کتنی تنخواہ لیتے تھے، کس بادشاہ کے ہاں مقرر تھے، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی بنانا چاہتے تھے، قاضی، لیکن حضرت نے قاضی بننا قبول نہیں کیا، حالانکہ بن سکتے تھے، ان کے شاگرد بعد میں بنے ہیں، لیکن حضرت چونکہ فقہ مرتب کر رہے تھے تو اگر قاضی بن جاتے تو حکومت کے ملازم ہو جاتے، اور اس ملازمت کی چھاپ جو ہے وہ ان کی مرتب کی ہوئی فقہ پر بھی لگتی، اور جب یہ فقہ مرتب ہو گئی تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قضا کو قبول بھی کیا۔ اب فقہ مرتب ہو چکی تھی، اب اس کے نفاذ کا مسئلہ تھا، تو اس وقت انہوں نے قضا کو قبول کیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے قبول نہیں کیا۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی حکومت کی دوری کتنی تھی کہ امام صاحب کو قید میں ڈالا گیا، اور پھر قید میں کب تک رکھا گیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جیل میں ہو رہا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں جن کو سب سے پہلے جن کے لیے یہ لقب بولا گیا ہے امام اہل سنت والجماعت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کبھی تو حکومت کی پابندیاں ان پہ ہوتی تھیں، کبھی ان پہ کوڑے برستے ہوتے تھے، کبھی جیل میں ہوتے تھے۔ اس صورتحال کے اندر ان کا وقت گزرا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر رہے ہیں، لیکن مدینے کے جو حکام تھے ان سے ان کی بنتی نہیں تھی۔ حالانکہ یہ جتنے بھی ائمہ تھے یہ نہیں تھا کہ مزاج کے تیز ہوتے تھے، کوئی فساد ڈالنے والے لوگ ہوتے تھے، یا تیز و تند تقریریں کرنے والے اور جلسے کرنے والے ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو آرام سے بیٹھ کے اپنا علمی کام کرنے والے ہوتے تھے، لیکن وہ علمی کام بھی اس زمانے کی حکومتوں کو ہضم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ احادیث جن سے یہ جواز معلوم ہوتا ہے حکومت کے خلاف بغاوت کا، ان احادیث کو عوام کے سامنے بیان کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے تاکہ لوگوں میں بغاوت کا ذہن نہ کہیں بنے۔ اتنا سلا جو آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو حکومت سے یہ مصیبتیں سہنی پڑی، یہ حالات ان کو سہنے پڑے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان ائمہ کے ہاتھوں سے جو دین مرتب ہو رہا ہے، لوگ بعد میں آ کے الزام لگائیں گے کہ یہ بادشاہوں نے مرتب کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے بنا دیے کہ بادشاہوں سے یہ لوگ دور رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھا ہے۔ اور ایک حدیث کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو عالی مقام عطا فرمایا تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بخارا کے جو حکمران تھے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں نہیں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے بھی نکل آئے اور کہا یا اللہ اب تو جدھر جاتا ہوں کہیں میرا ٹھکانہ نہیں رہا، اب تو میری دنیا زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ تو وہاں سے نکلے ہیں، بخارا سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمرقند ہے، تو سمرقند کے باہر 25 کلومیٹر کے باہر ایک قصبہ ہے، اس قصبے میں آئے تو ان کا انتقال ہوا، آج تک ان کا مزار یہیں پر ہے۔ تو دنیا ان کا مزار دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بخارا کے اندر اس وقت کے حکمرانوں سے ان کی بنی نہیں ہے۔ تو یہ دین جو ہوتا ہے نا، یہ حکومتی پالیسیوں سے آزاد رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیوں کے تحت چلتا ہے۔ تو یہ ہمارے بر صغیر کے جو مدارس ہیں نا، یہ ایسے مدارس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ یہ حکومتی پالیسیوں سے یہ آزاد ہے۔ اور یہ جو 9/11 کے بعد کا جو دور ہے نا، یہ جبر کا دور تھا اور پرویز مشرف کا دور تھا۔ اس کے بعد پھر 2013 کے بعد ہمارے ملک میں نام کی جمہوریت تھی، لیکن خصوصاً 2018 سے وہ جو دور تھا پھر یہ ایک جبر کا دور تھا۔ اس جبر کے دور میں حکمران جو ہیں وہ اصل میں دنیا کو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ممالک جو ہے نا، ان کے مدارس کھٹکھتے، اور پھر یہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے ایسے ہی مدارس بنائے ہیں۔ آج برطانیہ میں بھی ہمارے مدارس موجود ہیں، اور دنیا میں اسلامی تعلیم کے مراکز بڑے ہیں۔ آپ کو مصر کا مرکز مل جائے گا، اور دوسرے مراکز ہیں، اور ان کے ہاں دینی کام بھی بہت ہیں، علمی کام بھی بہت ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے ہاں مدارس میں نہیں ہو رہے ہیں، ان کے ہاں ہو رہے ہیں، اور قابل قدر کام ہیں ان کے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو علم، تقوی، تدین، یہ چیزیں ملا کے ہمیں دی تھی اور منتقل کی تھی،
یہ چیزیں ان تعلیمی اداروں میں آپ کو نظر نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا محفل قرائت ہوتی ہیں، قرآن شریف کتنا اچھا پڑھتے ہیں، اور ہم بھی بغیر تعصب کے ان کو بلاتے ہیں۔ ایک جگہ مجھے کوئی کہنے لگا کہ میری بیان تھا اسی محفل میں جہاں مصر کے قراء بھی آئے ہوئے تھے، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ داڑھی کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ تو میں نے کہا جی مہمان ہیں، مہمانوں کی موجودگی میں ایسی بات کرنا جو ان میں نہیں پائی جاتی، یہ تو ان پہ اٹیک ہے نا سامنے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں حضرت بن نوری کی بات نقل کر دیتا ہوں ایک، کہ حضرت بن نوری سے کسی نے کہا تھا کہ بھئی ان کی داڑھی نہیں ہے، تو فرمانے لگے کہ ان کا باطن مجھ سے اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے باطن کو ان کے باطن جیسا کر دے اور ان کے ظاہر کو میرے ظاہر جیسا کر دے۔ تواضع بھی باقی رکھی، اور بات جو کہنے والی تھی وہ ہمارے بزرگوں نے کہہ بھی دی ہے۔ اس لیے دنیا جو ہے نا وہ ان مدارس کو اس لیے پسند نہیں کرتی کہ یہ مدارس جو ہیں یہ صرف علم آگے منتقل نہیں کر رہے بلکہ علم بھی منتقل کر رہے ہیں، اور ساتھ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے علم کی بنیاد قرآن پاک پہ ہے، اور قرآن پاک کا پہلا جملہ ہے لا ریب فیہ، اور دوسرا جملہ ہے ھدی للمتقین۔ تو یہ علم وہ معتبر ہے کہ جس علم کے ساتھ تقوی بھی، جس علم کے ساتھ دینداری بھی ہو، جس علم کے ساتھ وہ داڑھی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس علم کے ساتھ وہ لباس ہو جس لباس کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روشنی میں صلحاء کا لباس جس کو کہا جاتا ہے، جس علم کے ساتھ داڑھی ہو، جس علم کے ساتھ پگڑی ہو۔ تو آج دنیا کیا چاہتی ہے؟ مدارس جو ہیں وہ ان کے اندر تبدیلی آ جائے۔ تبدیلی کیا آئے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی وضع قطع بدل دیں، وہ کٹڑ پن جو ہے نا وہ ان کا باقی نہ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مدارس کا نصاب بدل جائے، مدارس کا نظام بدل جائے۔ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور یہ جبر افغانستان پہ، تو غیر ملکی افواج آئی نا، یہاں ہماری غیر ملکی افواج نہیں بلکہ ان کے احکام آ رہے تھے، اور فوجی حکمران تھے یہ آپ لوگ فوجی ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ہمارے وفاق المدارس کے جو صدر تھے وہ مولانا سلیم اللہ خان تھے، اور ناظم اعلیٰ یہی تھے جو اس وقت موجود ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے باقی مکاتب فکر کے جو وفاق ہیں جب ضرورت پڑتی تھی اکٹھے مل کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن جب یہ صورتحال پیش آئی، اب دیکھا کہ مدارس پہ جبر آئے گا، مدارس پہ مشکل وقت آ رہا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس تنظیم بنا لیتے ہیں، تمام وفاقوں 5 وفاق ہیں تو 5 تنظیمیں ہم بنا لیتے ہیں۔ 4 تو ہمارے مکاتب فکر ہے، جماعت اسلامی والوں نے اپنا وفاق الگ بنایا ہوا، اس طریقے سے وہ 5 وفاق بن جاتے ہیں۔ تو 5 وفاقوں نے اتحاد تنظیمات بنا دی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اتحاد زیادہ عرصہ چلا نہیں کرتا، ٹوٹ جلدی جایا کرتے جتنے بھی اتحاد ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت سے بنا ہوا ہے، 22 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ، اب تک یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس مدارس ہیں، ہم جنگ و جدال نہیں کر سکتے، اگر ایسے کریں گے تو ہماری 2 بنیادی چیزیں ہیں جن سے ہمارا مدرسے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز طلبہ ہے، دوسری چیز یہ معاونین ہیں جن کے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ احتجاج کے راستے پہ آ گئے اور جلوسوں کے جلسوں کے اس راستے پہ، مدارس کو اگر اس راستے پہ ڈال دیا تو والدین اپنے بچوں کو گھر بلا لیں گے، چندہ دہندگان جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے ان مدرسے سے۔ تو ہم نے جو ہے وہ مکالمے کا اور بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس راستے کو ہم نے کبھی بند نہیں کرنا، اور ہمارے یہ اکابر جو تھے اسی راستے کو انہوں نے اختیار کیا، پورے مشرف کے ساتھ مکالمات کرتے رہے، چونکہ ان پہ بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے جب بات چیت کرتے ہیں تو وہ بات چیت جو ہے
ان کو ماننی پڑتی ہے، معقول بات تو ماننی پڑتی ہے، لیکن کبھی وہ آخری حتمی طے شدہ بات تک نہیں پہنچاتے، پاس نہیں کرتے۔ مذاکرات ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن پاس کبھی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ 2018 کے سے جو نظام آیا یہ اس سے بھی زیادہ سخت، لیکن یہ چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن ہمارے اس میں ہماری سختیاں بھی آئیں، اور پھر 4 شیڈول بھی آئے، اور ایجنسیوں کے آنا جانا بھی لگ گیا۔ یہ سب سختی آپ نے صحیح ہیں، آپ کے اس ادارے نے بھی صحیح ہے، لیکن سختیاں تو آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی تھی، تو ہمیشہ رہتی ہیں۔ لیکن جس چیز کی ہم حفاظت، ہمارے بزرگ حفاظت کرنا چاہتے تھے کہ مدرسوں کا نظام محفوظ رہے، وہ الحمدللہ وہ آج تک محفوظ ہے۔ نہ نصاب بدل سکا ہے، نہ نظام بدل سکا ہے، وہ آج بھی یہ بچے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جیسے پہلے یہ مدرسے پیداوار اپنی دے رہے تھے، آج بھی وہ پیداوار دے رہے ہیں۔ اس ادارے کی جو پیداوار ہے، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ دکھانے کے لیے آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، بانیوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور موجودہ منتظمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے۔ اور یہ جتنے ہمارے اکابر موجود ہیں، یہ سب آتے ہیں، یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اس ادارے میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کا پسندیدہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو بہت ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔